یوم عرفہ کے فضائل کیا ہیں، یہ جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے آخر اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں. اور دوسری بات یہ کہ ایک حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. آف کورس یہ روزہ جو ہے یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے جو مقام عرفہ پہ پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے ان کے لیے کہا گیا کہ جو بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ جو ہیں یعنی مائنر سنز معاف ہو جائیں گے. اب اس پہ ایک ہر سال بحث چھڑ جاتی ہے کہ بھئی اصل میں یہ یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ کیا یہ وہ دن ہے جس دن حاجی جو ہے وہ مقام عرفہ پہ پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ سعودیہ میں کل وہ دن ہوگا، یا پھر یہ وہ 9 ذوالحجہ ہے جو بھی جس ملک اور قوم کے مقامی وقت کے مطابق ہوگا، یا یہ وہ ہے؟ تو ہم پھر کس دن روزہ رکھیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس اٹ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے وہ فضائل مس ہو جائیں. تو اس لیے انشاءاللہ یہ سوال بھی جو ہے اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے کہ آپ کو روزہ کل رکھنا ہے یا پرسوں رکھنا ہے، ڈیپینڈنگ آن آپ کس ملک میں ہیں. تو انشاءاللہ آج اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یوم عرفہ کے فضائل کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال دیتا ہو. یعنی there is no day where اللہ سبحانہ تعالیٰ takes most people out of the hell fire. ان کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے except یوم عرفہ. یعنی یوم عرفہ کا دن جو ہے یہ ایسا دن ہے جس دن سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جوک تر جوک لوگوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا ہے جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو پورے سال میں اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا جتنا یہ 9 ذوالحجہ کا دن ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے سوائے یوم عرفہ کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ گمراہ کر دے، آپ کو وہ ڈی ٹریک کر دے، آپ کو وہ گناہوں میں ملوث کر دے، آپ کو وہ اللہ سے دور کر دے، آپ کو وہ جہنم کے ٹریک پہ لگا دے. تو جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو بے پناہ معاف کیے جا رہے ہیں یوم عرفہ میں، تو شیطان بہت مایوس ہوتا ہے اور بہت ذلیل ہوتا ہے. مطلب سمجھے کہ تقریباً نا امید ہو جاتا ہے وہ کہ بس بھئی میں تو ساری سال لگا رہا، ان کو خراب کرتا رہا، اللہ کے بندوں کو دین سے دور کرتا رہا، اور اللہ جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دن معاف کر دیتا ہے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم سارے گناہ گار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنا زبردست موقع دیا ہے، 9 ذوالحجہ کا یہ دن اتنا زبردست موقع ہے کہ جو بھی گناہ گار ہے وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الرحمن اس کو معاف فرمائیں گے. آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، 9 ذوالحجہ کو اس یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، اللہ سے رحمت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ جو مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے، اب میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے لائف کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکیں، دوبارہ سے اپنی لائف کو ریبوٹ کر سکیں. اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جو دعا اس دن پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اور یہ وہ دعا ہے جو کہ تمام انبیاء پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی کہ عرفہ کے دن اگر دعا کوئی مانگنے والی ہے تو وہ یہ دعا ہے. وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. I'm sure یہ دعا آپ کو آتی ہوگی، یہ ذکر جو ہے یہ آپ کو پتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں بات واضح ہو جائے. ہم اس میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہے، تمام ملکیت اللہ کی ہے، تمام تعریف حمد و ثنا اللہ کی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو جس کو دعا کہا گیا کہ عرفہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے کہ عرفہ کے دن کثرت سے یہ دعا مانگا کرو. اب دیکھیں اس میں دعا کا پہلو کہاں ہے، ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
اس میں دعا کیا ہے؟ کیا آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اس میں؟ کیا آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے عطا فرما دے، یا اللہ مجھے نعمتیں عطا فرما دے، رحمتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، میرے علم میں اضافہ کر دے؟ کوئی آپ نے دعا اس سینس میں کوئی دعا مانگی ہو؟ اس میں تو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے، تمام حمد و ثنا بھی اللہ کی ہے، اور ہر چیز پر قادر اللہ ہے۔ سوچ سمجھ کے دعا مانگے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ ماں کے آگے تڑپ تڑپ کے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے کی کوئی شے مانگ رہا ہو یا وہ کوئی کھلونا مانگ رہا ہو، اگر وہ چیز واقعی اس بچے کو چاہیے تو یقین جانیے وہ بچہ ماں کے آگے رو رہا ہوگا، ماں کے پاؤں بھی پڑ جائے گا کہ پلیز امی مجھے یہ لے دیں، پلیز مجھے یہ دے دیں، اور رو رہا ہے۔ ایک بچے کو پتا ہے کہ ماں سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تو کیا اے اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ اگر تجھے واقعی کوئی چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تجھے کوئی چاہیے چیز اپنے رب سے، تو کیوں نہیں اس کے آگے گڑ گڑا کے اپنی فریاد کو پیش کرتا؟ اور یہ فریاد کو پیش کرنے کا جو ایٹیکیٹس ہیں، جو مینرز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بھی آپ دعا مانگیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور آخر تک اس کو پڑھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا اس کے بغیر ہوگی نا، کہ پہلے جس میں حمد و ثنا نہیں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں تھا، تو وہ دعا جو ہے وہ ہوا میں معلق رہ جاتی ہے، یعنی کہ وہ پہنچتی نہیں آگے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے ایٹیکیٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پہلے بندہ اللہ کو ایکنالج تو کرے اللہ کون ہے، پہلے دے تو دیکھو مانگ کس سے رہے ہو۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو یوم عرفہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے لیے دعا کرنا، ان کی فیملی کے لیے دعا کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعا کرنا، اور پھر اپنی فریاد کو پیش کرنا کہ یا اللہ۔ اچھا، اس کے بعد بھی میں کچھ علماء سے جو میں نے بات سیکھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ اس کے بعد نا انسان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرے اور توبہ کرے ان کے اوپر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد، حدیث میں تو یہی آتا ہے، لیکن بعض علماء نے بتایا کہ مزید بہتر ایٹیکیٹس کیا ہیں۔ آلدو دعا تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن مزید آپ اپنی دعا کو بیوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دے کہ یا اللہ میں گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور معافی مانگنے کے بعد، اپنے گناہوں کو پیش کرنے کے بعد، اللہ کے آگے ہمبل ہونے کے بعد، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے تو وہ ہمبل ہو جاتا ہے، وہ اور عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے وہ اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی، آئی ایم ویری سوری فار واٹ آئی ہیو ڈن۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے، وہ بھی عطا فرما دے۔ اور دیکھیں جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، تو معافی صرف یہ زبانی کلامی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کہا بس یا اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں۔ مطلب دل میں انسان ندامت محسوس کرے اور سوچے کہ بھئی میں نے آئندہ یہ والا گناہ نہیں کرنا، واقعی اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرا کرم چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر انسان اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرے، اور جتنی دعائیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں اصل میں جو عقلمند انسان ہے نا، وہ بے شک دعائیں آپ پیپر پہ لکھ لیں۔ آپ دعائیں نا کہ میں نے اپنے ابو کے لیے دعا کرنی ہے، امی کے لیے دعا کرنی ہے، بہن بھائیوں کے لیے کرنی ہے، بیوی کے لیے کرنی ہے، بچوں کے لیے کرنی ہے، اپنے کریئر کے لیے کرنی ہے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے کرنی ہے، اپنے فیملی کے جو بھی آپ کی دعاؤں کی لسٹ ہے نا، وہ لسٹ بنا کے آرام سے سارا دن بیٹھ کے جب آپ کو موقع ملے یہی شروع ہو جائے۔ عرفہ کا دن یہ دعاؤں کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے، یہ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں اس دن۔ اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ویسے آپ لوگوں سے مانگے نا، یعنی ایک شخص ہے اس سے آپ مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگا، دو دفعہ مانگا، وہ آپ کو تیسری دفعہ کہا یار جاؤ کام کرو اپنا، تمہیں اور کوئی کام نہیں سوائے مجھ سے مانگنے کے، ہر وقت تم منہ اٹھا کے آ جاتے ہو مانگنے کے لیے۔ کیونکہ وہ ہوتا ہے نا اسکول میں کبھی بچہ یار پینسل دے دو، پین دے دو، تو کچھ دیر کے بعد آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی کہے گا یار اپنے گھر سے لایا کرو، کیا ہو گیا یار۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے جب بندہ جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے۔
اور جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا زیادہ اللہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو یہ اللہ کو ناپسند ہے, کیونکہ الدعاء هو العبادہ, دعا بذات خود عبادت ہے. اور اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے, اور دعا بذات خود ایک عبادت ہے. تو جتنی زیادہ آپ دعا مانگتے ہیں اتنا زیادہ آپ اپنے مقصد میں بھی پورا ہو رہے ہیں.